آپ نے روز خبروں میں یہ سنا ہوگا کہ ڈالر کی قدر میں اتنا اضافہ ہوا، روپے کے قدر میں اتنی کمی آئی۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، روپے کے قدر میں کمی سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ نقصان تو ہم روز سنتے ہیں۔ تو یہ دوستو بات شروع ہوتی ہے سال 1971 سے، جب امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے گولڈ سٹینڈرڈ کو ختم کر کے اپنی کرنسی کو فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس پہ لے کے آئے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈالر گلوبل کرنسی کیسے بنا، تو آپ میری پہلی والی ویڈیو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ کہ یہ ایکسچینج ریٹ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا وہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو وہاں آپ کی کرنسی نہیں چلتی، اور اس کرنسی کو اسی ملک کے کرنسی میں تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنی کرنسی دیتے ہیں، اور اس کی جو ویلیو بنتی ہے اس کو ایکسچینج ریٹس بولے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں 3 قسم کے ایکسچینج ریٹس اس وقت رائج ہے۔ نمبر 1 فکس ایکسچینج ریٹ ہے، نمبر 2 مینیجبل ایکسچینج ریٹ ہے، اور نمبر 3 فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے۔ جو دنیا کے کچھ ممالک جو ہے وہ فکس ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سعودیہ اور دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ریال اور درہم کی جو ویلیو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ پیکٹ کی ہے، اور انہوں نے ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ اپنایا ہوا ہے عرصے سے۔ اس کے مقابلے میں جو باقی ممالک ہے، کسی میں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے اور کسی میں مینیجبل ایکسچینج ریٹ ہے۔ مینیجبل ایکسچینج ریٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے اس کو گورنمنٹ یا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کو مینیج کرتا ہے، یعنی کسی حد تک اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور باقی مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے وہ بالکل مارکیٹ کے رحم کرم پہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، اگر اس کی سپلائی زیادہ ہے تو اس کی ویلیو میں کمی آئے گی۔ تو اب پاکستان میں جو لوگوں کا زیادہ تر خیال ہے کہ وہ مینیجبل ایکسچینج ریٹ ہے، اور آئی ایم ایف بھی روز پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ آپ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پہ لے کے جائیں، اور آج کل جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے وہ بالکل مارکیٹ بیسڈ ہو، وہ بالکل فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تو یہ فکس نہ ہو۔ یہ آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس کی جب فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پہ کوئی کرنسی ہوتی ہے تو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اس طرح ڈیٹرمن کی جاتی ہے کہ اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے۔ اگر کوئی کنٹری امپورٹس اورینٹڈ ہے تو اس میں ڈالر کی ویلیو زیادہ ہوگی، اور اگر کوئی ایکسپورٹس اورینٹڈ ہے تو اس میں ڈالر کی ویلیو کم ہوگی۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اگر وہ باہر سے آتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں زیادہ تر اشیاء باہر سے آتی ہے، ہمارے جو گندم ہے وہ آج کل یوکرین سے آتی ہے، ہمارے جو کھانے کا تیل ہے وہ انڈونیشیا سے آتا ہے، ہمارے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے وہ عرب کنٹریز سے آتی ہے، تو ان سب کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو جب ہم ڈالر میں باہر پیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ڈالرز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور جس کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں وہ سستے پہ نہیں بیچتا، اس لیے اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور روپے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو ریٹ ہے یا اس کی جو ویلیو ہے یہ مارکیٹ کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے یہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کی کرنسی کمزور ہے تو وہ ملک ہی بیکار ہے، وہ ملک ہی کمزور ہے۔ ہر ایک چیز کے اپنے فائدے اور نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جس ملک کی کرنسی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے وہ ملک بھی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ جیسے کہ کویت کی کرنسی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، لیکن کویت کی جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا میں سٹرونگ نہیں ہے۔ اسی طرح جاپان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی روپے کے نزدیک ہے، اور اس طرح جو چائنیز آر ایم بی ہے اس کی ویلیو بھی کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ بڑی اکانومی ہے چائنا، اور جاپان کی بھی بہتر اکانومی ہے۔ تو جاپان اور چائنا نے تو اپنی روپے کی جو ویلیو ہے وہ خود ہی کم کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو روپے کی ویلیو خود کم کرے اس کو ڈی ویلیویشن کہتے ہیں، اور اگر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے کرنسی کی قدر میں کمی آئی تو اس کو ڈپریسیشن کہا جاتا ہے۔
تو یہ جو کنٹریز ہے انہوں نے اپنی جو کرنسی کی ویلیو ہے اس لیے کم رکھی ہوئی ہے. اگر فرض کریں امریکہ میں کسی کمپنی کو یعنی ایپل کو اگر ایک لیبر چاہیے اور وہ 10 گھنٹے کام کرے تو اس کو ہر ایک گھنٹے کے $14 پے کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ اس کے انشورنس ہے، اس کے مختلف فنڈز ہے، یہ بھی دینے پڑیں گے. اور وہ اگر 10 گھنٹے دن کا کام کرے تو وہ پورے دن کے $140 بنتے ہیں، جس کی موجودہ وقت میں تقریباً 40,000 روپے سیلری بنے گی صرف ایک دن کی. لیکن اگر ایپل کو کوئی بندہ چاہیے پاکستان میں اور وہ پاکستان سے ہی اپنا کام کروائے تو اس کو 40,000 روپے میں پورے مہینے کے لیے یہ مزدور اویلیبل ہو سکتا ہے. اور چائنا نے یہی ماڈل ہی اپنایا ہے کہ اس کے پاس چیپ لیبر ہے اور پوری دنیا سے کمپنیز آتی ہے اور اپنے پروڈکٹس چائنا سے بنواتی ہے، جیسے کہ ایپل بھی اپنے آئی فون چائنا سے بنواتا ہے. اسی طرح انڈیا کے جو سروسز سیکٹر ہے اس کی جی ڈی پی میں 71% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کے پاس اس میں اور کچھ نہیں ہے سوائے آئی ٹی کے سروسز دینے کے، کہ وہ جیسے بڑی کمپنیز ہے انہوں نے انڈیا میں اپنے کال سینٹرز یا باقی سروسز سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. جیسے کہ اگر ایک کال سینٹر میں امریکہ میں ایک بندہ کام کرے تو وہ 10 گھنٹوں کے $140 دے گا. اگر وہی کمپنی $140 انڈیا میں کسی بندے کو دے تو وہ پورا مہینہ اس کے لیے کام کرے گا. تو یہی اپروچ ہے کہ وہ اپنی کرنسیز کو ڈیویلیو کرتے ہیں اور اس ڈیویلیویشن میں ہی ان کو فائدہ ہے اور اس سے زیادہ ڈالرز ہی اٹریکٹ کرتا ہے. اگر پاکستان کا کیس ہمیں دیکھیں تو ہمیں موجودہ وقت میں تو نقصان ہے کہ ہمارا روپے ڈیویلیو ہو، لیکن اگر اس کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جائے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے، باہر کی کمپنیز کو اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کرے. کیونکہ جب روپے ڈیویلیو ہوتا ہے تو باہر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ یہاں بہت کم ریٹس میں ان کو مزدور مل جاتا ہے، ان کو پروڈکٹس مل جاتے ہیں، ان کو را مٹیریل مل جاتا ہے. تو وہ یہاں ہی اپنے جو کمپنیز ہے، اپنی جو انڈسٹریز ہے اس کے سیٹ اپ کر سکتا ہے. تو یہ اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ $1 کو $1 کے برابر کر دے اور ایک فکس ایکسچینج ریٹ پہ لے کے جائے، لیکن پھر پاکستان میں ڈالرز نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی چیز پاکستان میں بھی $1,000 میں خریدنی ہے اور وہی چیز $1,000 میں یو ایس میں بھی ملے تو پھر کسی کا کوئی دماغ خراب نہیں کہ وہ وہاں سے یہاں چیز کا آرڈر دے اور وہاں خریدے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں نہیں آئے گی، یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اور ہمیں بڑی مشکل ہوگی ڈالرز کو ایکومولیٹ کرنے میں.